تو یہی بات اللہ نے بتائی ہے کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا از نتھنگ ادر دین یہ کہ یہ تمہارا ایک نیچرل کیلنڈر ہے، یہ تمہاری قدرتی جنتری ہے. اسلامی کیلنڈر قمری کیلنڈر ہے، ہم یہ جانتے ہیں. اسلامی کیلنڈر، ویسے تو دونوں کیلنڈر، شمسی کیلنڈر، دو قسم کے کیلنڈرز آتے ہیں نا، شمسی کیلنڈر جسے ہم سولر کیلنڈر کہتے ہیں، اور چاند کا کیلنڈر قمری کیلنڈر جسے ہم لیونر کیلنڈر کہتے ہیں. مہینے دونوں کے اندر کیا ہے؟ 12 ہی ہیں، دونوں کے اندر مہینے 12 ہیں. شمسی کیلنڈر کو کرسچن کیلنڈر کہا جاتا ہے کیونکہ یہود اور نصارہ اس کو مانتے تھے، اور چاند کے کیلنڈر قمری لیونر کیلنڈر کو مسلم کیلنڈر کہا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قمری کیلنڈر یا لیونر کیلنڈر مسلم کیلنڈر ہے اور ہمیں اسے اپنانا چاہیے. لیکن کیا قرآن میں کہیں یا حدیث میں کہیں ہمیں شمسی کیلنڈر منع کیا گیا ہے استعمال کرنے سے؟ یا اگر ہم سولر کیلنڈر یا کرسچن کیلنڈر اپنا لیں گے تو وہ گناہ ہو جائے گا یا کوئی نان مسلمز کا رویہ ہو جائے گا؟ ہاں، ہمیں یہود اور نصارہ کو کاپی کرنے سے منع کیا گیا ہے، there is no doubt. بٹ یاد رکھیے گا یہ سولر کیلنڈر کوئی ان کا اجارہ داری نہیں ہے. یہ قمری کیلنڈر بھی اللہ کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے اور وہ سولر کیلنڈر بھی اللہ کا وضع کردہ کیلنڈر ہے. یہ کسی ایک فرقے، کسی ایک گروپ یا کسی ایک نبی کے پیروکاروں کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ تو آسمان پہ سورج چمکتا ہے اور وہ کیلنڈر بن جاتا ہے، آتا جاتا ہے چاند بڑھتا گھٹتا ہے تو دوسرا کیلنڈر بن جاتا ہے. یہ کسی ایک قوم یا کسی ایک پیروکاروں کی اجارہ داری نہیں بن جاتی. وہ تو ہم نے نام رکھے ہیں کہ وہ کرسچن کیلنڈر اور یہ مسلم کیلنڈر ہے، ادروائز وہ لیونر کیلنڈر ہے اور یہ سولر کیلنڈر ہے. ہم قمری کیلنڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شمسی کیلنڈر استعمال کرنے کے بعد مسلمان کافر یا نان مسلم نہیں ہو جاتے. ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے. آپ ذرا سی ریشنالٹی کے ساتھ تو سوچ کے دیکھیں، سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، دونوں کو بڑھاتا گھٹاتا بھی اللہ ہے، دونوں اللہ کے اذن سے حکم سے آتے جاتے ہیں. اور پھر اگر ذرا سا ریشنلی سوچے تو آپ دیکھیں ہماری عبادات ہی میں سے کچھ عبادتیں چاند کے حوالے سے ڈٹرمن ہوتی ہیں اور کچھ سورج کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے؟ مثلا دیکھیں ہمارے رمضان، ہمارے حج، اس کا تعین چاند کی تاریخوں سے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، روزے کب شروع ہوں گے، عید کب ہوگی، اس کا تعین ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم چاند کی تاریخوں سے کرتے ہیں. حج کب کرنا ہے، 8 ذی الحج کب ہے، 10 ذی الحج کب ہے، منا سے روانگی کب ہے، مزدلفہ سے واپسی کب ہے، یہ سب تعین کیسے چلتا ہے؟ یہ چاند کی تاریخوں سے چلتا ہے. عید الاضحیٰ کب آئے گی، عید الفطر کب آئے گی، یہ سب ہمارا کیسے چلتا ہے؟ ہماری چاند کی کرن. نماز کیسے چلتی ہے؟ نماز کے 5 وقت کا تعین انشاءاللہ ہم کتاب الصلاۃ میں پڑھیں گے. وہ تعین کیسے ہوتا ہے؟ سورج کے غروب ہونے، سورج کے طلوع ہونے، سورج کے نصف و نہار پہ ڈھل جانے. نماز جو ہماری پہلی عبادت ہے اس کا تعین سورج سے ہے. سحری اور افطار کے اوقات کا تعین کس کے ساتھ ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا، سورج کے ساتھ ہے. اسی طرح حج میں وقوف عرفات کب تک کرنا ہے، عرفات میں کب پہنچنا ہے، منا سے کب نکلنا ہے، عرفات میں کب پہنچنا ہے، عرفات سے کب نکلنا ہے، عرفات میں کب تک ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں کب پہنچنا ہے، کب ٹھہرنا ہے، کب مزدلفہ سے منا چلے جانا ہے اور کب منا سے روانہ ہو جانا ہے، کب رمی کرنی ہے. یہ سب کیسے پتہ چلتا ہے؟ سورج کے تعین سے. ایسا ہی ہے نا، ہماری کچھ عبادات سورج کے ساتھ ٹائم ایڈجسٹمنٹ اور کچھ کی چاند کے ساتھ. بڑی کلیئرلی میں پھر دہرا رہی ہوں، ہم اپنے معمولات زندگی میں قمری کیلنڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شمسی کیلنڈر جسٹ بیکاز اٹ از لیبلڈ ایز کرسچن کیلنڈر اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے غیر شرعی یا نان اسلامک رجحان نہیں ہوگا. ہمیں گلوبلی انٹرنیشنلی ساری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. ان کے بینکس، ان کا لینا، ان کا دینا، ان کے کاروبار، ان کی ڈیٹس. اگر ہم اس انٹرنیشنل ڈیلنگ میں کہیں نہیں ہم اپنی تاریخ سے کریں گے تو اپنی تاریخ سے کرو، مجھے بتائیں یہ بزنس ڈیلنگس ہو سکیں گی؟ امپورٹس ایکسپورٹس چل سکیں گی؟
فلائٹیں ایئرپورٹس چل سکیں گے؟ نہیں چل سکیں گے. تو اگر ہم اس سارے معاملات میں ان کے ساتھ یہ معاملہ چلائیں تو اس میں کوئی قباحت، کوئی غیر اسلامی طریقہ یا رویہ نہیں ہوگا. اسلام کے اندر تنگ نظری نہیں ہے. اسلام وسیع النظر دین ہے. اور یاد رکھیے گا جہاں وسعت نظر جائز ہے وہاں وسعت نظر اپنا لینا مسلمانوں اور اسلام کی آسانی کا ذریعہ بنتا ہے. ہاں البتہ کچھ کام خاص الخاص صرف قمری کیلنڈر ہی کے ساتھ ہوں گے. رمضان، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام اور بندوبست، اسی طرح عدت، طلاق کے بعد عدت یا بیوہ کی عدت، یہ سب کیلکولیشنز کرسچن کیلنڈر کے یا سولر کیلنڈر کے حساب سے نہیں ہوں گے، یہ سب قمری کیلنڈر کے حساب سے ہوں گے.